اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی، وہ برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کر لینا۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ختم قرآن کے وقت کرنے والے دو ضروری کام کون کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی رحمتوں سے بری سعادتیں اور دل میں وہ خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اسی وقت محسوس ہوتی ہے جو ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیات کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچنا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو وہ کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اعمال ہیں جو قرآن پاک کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا ہے اور یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل نہیں کی جو اس موقع پر آپ کی مقدر میں لکھی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں۔ جب بھی قرآن مکمل ہوتا ہے، زمین و آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں، کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام، حدیث پاک میں ہمیں ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہیں جن کو اگر آپ نے کر لیا تو اللہ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری اور ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان دو کاموں کو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ معزز سامعین اکرام، آج جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیے گا، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو قرآن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں گے تو شاید وہ برکات حاصل نہ کر سکیں جو اللہ نے اس لمحے کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ کرام کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی قرآن مکمل کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی جاتی ہیں، ان کے دل کی بوجھ کو ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، رمضان المبارک میں کتنے لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور دعا کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہیں کس موقع کو ضائع کر دیا۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا دوسرا کام یہ ہے کہ فوراً نیا قرآن شروع کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو نئی قرآن کی ابتدا
کر لیتے، یعنی دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھ کر یہ نیت کر لیتے، یا اللہ میں نے تیرا کلام مکمل کر لیا، اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص قرآن مکمل کر لیتا اور فوراً نئی قرآن کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا، یا اللہ اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو چھوڑنا نہیں بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جانتے ہوئے کیونکہ یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور جب وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کو دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہے جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے نیا قرآن شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈانپ لیتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، محنت اور مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جولیاں بھر دیتی ہے، اور جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں اور اس ماہ مبارک کا احترام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے اس ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی حالات بدل سکتی ہیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔